جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائی، نوجوان ساتھیوں، دوسرے پارے کی تفسیر یا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسرا پارہ یہ جو ہے یہ سورہ بقرہ ہی کا حصہ ہے۔ سورہ بقرہ چونکہ 3 پاروں میں پھیلا ہوا ہے الحمدللہ، تقریباً 286 آیات ہیں اس کے اندر۔ تو آج یہ سورہ بقرہ ہی کی دوسری صورت جو ہے، دوسرا پارہ جو ہے سیقول، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی شروعات کی ہے تحویل قبلہ کے مسئلے سے۔ تحویل قبلہ کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام کے اندر جب تھے اور مسلمانوں کو نماز فرض تھا جب، تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے کدھر منہ کر کے بیت المقدس کی طرف، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی خواہش تھی کہ اس قبلے کو تبدیل کر کے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل آسمان کی طرف دیکھتے رہتے اور دل کے اندر اس امید کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ قبلے کو ہمارے تبدیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وسلم کے اس اشارے کو سمجھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، تحویل قبلہ کا حکم دے دیا۔ اور مدینے میں آنے کے بعد تقریباً 17 یا 16 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دے دیا، اور نماز ہی کی حالت میں قبلے کو صحابہ کرام کے ساتھ اپنے قبلے کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہ چونکہ ایک مسئلہ تھا شریعت کا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، لیکن اس کے پیچھے جب یہ معاملہ طے ہوا اور اس کا حکم صادر ہوا تو 3 قسم کے لوگ ظاہر ہو گئے۔ اور تحویل قبلہ کا حکم جو اس کی حکمت ہے، جو اس کے مقاصد ہیں، اس میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی تاکہ یہ لوگ ظاہر ہو جائیں جو حقیقی معنوں میں ایمان والے ہیں اور جن کے اندر کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے یا صرف اور صرف منافقت ہے، وہ لوگ ظاہر ہو جائیں۔ تو جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو 3 قسم کے لوگ ظاہر ہوئے، یہودی، منافق اور ایسے ہی یہ جو تھے مشرکین جو تھے، یہ سب ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ تو جو مشرکین کافرین تھے ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ پہلے سے اس کو کہہ رہے تھے نا کہ تو خانہ کعبہ کی تعظیم کرو، بتوں کی تعظیم کرو، آخر کار لوٹ کسی بات پہ آئے۔ ایسے ہی یہودیوں نے کہا کہ چلو یہ کشمکش کا شکار ہو گئے ہیں، ہم ان کو کب سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بات ہماری مان لو، اپنے مشن سے باز آ جاؤ، یہ بات نہیں مان رہے تھے، ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ ہمیں منہ کدھر کرنا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ 2 گروہ ہوئے، تیسرا گروہ منافقوں کو جو تھا یہ ٹھٹھا مذاق اڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو کبھی بھی ایک معاملے پر اکٹھا نہیں پاؤ گے، یہ ہمیشہ کبھی ادھر کرتے رہیں گے، اور یہ کہ یہ لوگ مزہ لے رہے تھے، یعنی ہنسی مذاق وہ لوگ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا جواب دیا اور کہا کہ ان لوگوں سے بتا دو کہ چاہے مشرق ہو یا مغرب، نماز جدھر بھی موقع پڑھ رہے ہیں، چاہے مشرق ہو یا مغرب، اللہ رب العالمین کا سارے جہتیں، سارے سمت اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ ادھر بھی کہے حکم دے دے نماز پڑھنے کا، ادھر پڑھنے کا، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت بات ہے نہیں۔ لہٰذا ان کی جو یہ سفیہانہ اور بیوقوفانہ جو رویہ ہے یہ انہی کے لیے وبال بننے والا ہے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد آگے ذکر فرمایا کہ جب وہ صحابہ کرام نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر جب یہ حکم صادر ہوا کہ تحویل قبلہ یعنی قبلے کو اپنے پھیر لیجئے، تو کچھ سوال پیدا ہوا صحابہ کرام کے درمیان، ان کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ آخر کار جو نماز پڑھی گئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اس کا کیا ہوگا؟ تحویل قبلہ ہو گیا، منہ ادھر کر لیا خانہ کعبہ کی طرف، تو جو نماز پہلے پڑھی گئی اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ذرا قرآن کی یعنی فصاحت کو دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ کے بات کرنے کا ایک لیول دیکھیے آپ۔ بندہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نماز ہماری پہلے پڑھی گئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہارا ایمان ضائع نہیں کروں گا، یعنی نماز کو عین ایمان کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم اور آپ مسلم بیان کرتے ہیں نا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، کیونکہ یہ ایمان کی پہچان ہے۔ مومن کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ نماز قائم کرے گا وہ۔ اگر کوئی مومن ہے نماز نہ پڑھے تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا، اور کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو پھر اس کے ایمان کا ہر کسی کو گواہی دینی چاہیے کہ ہاں وہ مومن ہے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ نماز کو ایمان کہا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے، مطلب اللہ تمہارے نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے کے بعد
تین چیزوں کا حکم دیا، اس کی ترغیب دی۔ ایک یہ کہ تم ذکر کو لازم پکڑو، نمبر 2 شکر کو لازم پکڑو، نمبر 3 صبر کو لازم پکڑو۔ یہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ اگر بندے کے اندر پیدا ہو جائیں اور ان تین چیزوں پر کاربند ہو جائے تو ان کے بہت سارے مسائل اس کے حل ہو جائیں گے اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر جو ہے یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور ذکر میں سب سے بہترین ذکر کون سی ہے؟ قرآن مقدس کی تلاوت۔ اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو سکون پہنچاؤ، اطمینان پہنچاؤ۔ تو بہترین ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا دوسرے مقام کے اندر کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کہا کہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ جب بندہ ذکر کو لازم پکڑے گا اللہ کی قربت اس کو نصیب ہوگی، اور جب اللہ کے سے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر مصیبتیں نہیں آتی ہیں، وہ مصیبتوں سے محفوظ جاتا ہے۔ دوسری چیز شکر، جب بندہ شکر کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر، اس کے مال میں، اس کے اعمال میں، اس کے ہر ایک چیز میں، آل اولاد میں برکت دیتا ہے، اس کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم فإن عذابی لشدید، کہا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے میں اس میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر جان لو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ بتایا گیا ذکر کرو گے اللہ کی قربت نصیب ہوگی، کہا گیا شکر کرو گے تمہارے اندر اضافہ ہوگا، تمہارے مال میں، تمہارے اولاد میں، تمہارے اعمال میں، ہر چیزوں میں۔ اور پھر کہا گیا کہ صبر کو لازم پکڑو، صبر کے ذریعے اللہ فرمایا کہ تم صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اور صبر کے ذریعے سے معلوم آپ کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ صبر کا جو کوالٹی ہے نا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندی کا ذکر کیا، سیدہ ہاجرہ کا ذکر کیا علیہ السلام۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ ہر حاجی کے لیے جو بھی حج کرنے جاتا ہے ان کو معلوم ہوگا صفا مروہ کے درمیان اگر وہ سعی نہ کرے اس کا حج مکمل نہیں ہوگا، چاہے عمرہ یا حج کرے۔ اگر وہ سعی بین مروہ اور صحیح نہ کرے اگر، تو پھر اس کا حج مکمل نہیں ہونے والا۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ صبر کا نتیجہ ہے۔ وہ سارا واقعہ ہے، غیر ذی ذرا میں تھیں، بچے کو پیاس لگی اسماعیل السلام کو، اس کے بعد جب دوڑی یہاں سے صفا دوڑتی مروہ سے صفا کو دوڑ رہی ہیں، تو وہ صبر کی ایک عملی پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا تھا کہ دیکھو صبر ایسے ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت بندی نے اللہ تعالیٰ کے مدد کا اور تعاون کا دامن نہیں چھوڑا، اور ہمیشہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بیان فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت سخت محبت کرتے ہیں، جبکہ ان کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، سخت محبت ہونی چاہیے۔ تو بتلایا یہ گیا کہ محبت کی 3 قسمیں ہیں، 3 درجات اس کے ہیں۔ ایک ہوتا ہے محبت کہ آدمی کر رہا ہے، اللہ سے محبت کر رہا ہے اور دنیا سے محبت کر رہا ہے۔ تو دونوں میں جب برابری آ گئی، اللہ سے محبت دنیا سے محبت، یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا یہ۔ کیونکہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کے برابر دنیا سے محبت ہونے لگی، اس کا مطلب ہم نے اللہ کی محبت کسی اور کو داخل کر دیا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ دوسرا درجہ محبت کیا ہوتا ہے کہ محبت کا دوسرا درجہ ہے کہ بندہ دنیا سے زیادہ محبت کرے اور اللہ سے کم محبت کرے، یہ بھی حرام محبت ہے۔ اگر کوئی دین کو اللہ سے بڑھ کر کے دنیا سے محبت کرتا ہے تو یہ کیا اس کے لیے محبت حرام ہے، نقصان کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری محبت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرے، اس کے بعد دنیا سے محبت کرے، یہ جائز ہے اور یہی اس کے لیے مستحب اور بہتر ہے، یہی اس کے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ محبت کے 3 درجات ہیں، 2 درجات حرام ہیں، ایک شرک ہے ایک حرام ہے، اور تیسرا کیا ہے اس کے لیے جائز اور مستحب اور مباح ہے۔ آیت نے آگے فرمایا کہ شہید کا مقام بیان فرمایا کہ شہید جو ہے اس کے مقام اتنا بلند ہے کہ جب انسان مرتا ہے نا، اس کی روح جب اس کے جسم سے نکلتی ہے یا تو علین جاتی ہے یا تو سجین میں، نیک ہے تو علین میں اور برا اگر ہے تو سجین میں جاتی ہے۔ لیکن ان شہداء کا مقام یہ ہے، انہوں نے اپنی جان کو اس طرح سے تڑپا کر کے اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ مقام نہیں ہے۔ ان کی روح جسم سے نکلتی ہے اور سیدھے کہاں جاتی ہے؟ جنت کہاں جاتی ہے۔ شہداء کی روحیں کہاں ہیں؟ جنت کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جنت کے اندر ان کی روحیں ہرے پرندے کے اندر ہیں اور وہ لوگ جنت کے اندر فدک رہی ہیں، خوش ہیں وہ لوگ۔ سامنے کے بتانے دراصل یہ ہے کہ شہداء کا مقام جو ہے اللہ نے فرمایا کہ ان کو تو مردہ نہ کہو، مرنا ہر کوئی مرتا ہے، لیکن یہ مرنا ایسا ہے نا کہ یہ کئی لوگوں کو زندگی بخش کے جاتا ہے، لہٰذا ان کو مردہ نہ کہو۔ ایک عقیدے کا مسئلہ یہاں میں واضح کر دوں کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اگر وہ ان کا مردہ نہیں کرنا، اس کا مطلب نہیں کہ ان سے استمداد، ان سے مدد لیا جائے، ان سے تعاون حاصل کیا جائے یا ان کے قبر پر سوال کیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو زندگی دی ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہے۔ جب اللہ نے واضح کر دیا کہ تمہارا شعور عقل بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے شعور میں آنے کی چیز ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کے پیچھے نہیں پڑنا وہ زندہ کیسے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیسے کیا نہیں، بس اللہ نے کہہ دیا کہ وہ زندہ ہیں، ان کو تم مردہ نہ کہو، لیکن زندگی ان کی کیسیت تم کو نہیں معلوم، تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے، بس ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، ہمیں ان سے کسی طرح سے تعاون یا ان سے دعا کرنا یا ان سے مدد طلب کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی، شرک ہو جائیں گی اور شریعت سے خارج کرنے والی چیزیں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا، بہت ساری باتیں ہیں، میں اختصاص بیان کروں کہ اللہ نے فرمایا اس کے بعد کہ جنت انسان ہر کوئی طلبگار ہے، انسان میں سے ہر کوئی جنت کا طلبگار ہے، لیکن جنت جو ہے یہ خواہشوں سے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ جنت کو حدیث کے الفاظ ہے کہ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو مکروہ چیزوں سے جو دل کے اوپر بھاری گزرنے والی ہے اس سے گھیر دیا گیا ہے۔ اب اس کو جب حاصل کرنا ہے جنت کو تو آپ کو ان کاٹلے دار جھاڑیوں سے گزرنا ہی پڑے گا، بغیر اس کے گزرے کوئی بھی جنت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو اور تم یہ سوچتے ہو تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں مصیبت سے دوچار نہیں کیا جائے گا۔ تمہیں یاد کرو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے اوپر ایسی مصیبتیں آئیں، ان کو مکمل طور سے جھنجھوڑ دیا گیا اور انہوں نے کہا اللہ متا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، کیا اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا، یہاں تک لوگ پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں بھی جنت چاہیے اگر تمہیں بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، اور آزمائش کی مثال میں آپ کے سامنے کیا دوں، آپ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا ایک صحابہ کا مثال دو آپ سامنے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ انہیں کس طریقے سے آزمایا گیا اور کس نے شرمناک طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ بلال حبشی کو کون نہیں جانتا، خباب بن ارد کو کون نہیں جانتا، اس پہ آگ کے انگارے پہ لٹایا گیا، ان کی چربی پگھلی، آگ انگارہ سب بجھ گیا۔ بلال حبشی کو ریتی پہ لٹایا گیا، گرم ریتی پر اوپر سے چٹان رکھ دیا گیا، پھر بھی بندے کے زبان سے نکل رہا احد احد اللہ احد، اللہ ایک نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ امیر حمزہ کون نہیں جانتا، جسم کے ٹکڑے کروائے انہوں نے اپنے، مسلم کی لاش کو کر دیا گیا۔ انس بن نضر کو کون نہیں جانتا، ان کو پہچاننا مشکل ہو گیا، ان کی بہن نے ان کی انگلی کو پور سے پہچانا ان کو۔ اور صحابہ کرام تھے کہ ان کے شوہر، بھائی، باپ سب شہید ہو گئے اسی راستے میں، تب ان کو خوشخبری سنائی گئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ یہ خطاب اور یہ جنت جو ان کو دنیا میں دے دی گئی، بشارت دے دی گئی، یہ ایسے نہیں ملی ہے ان کو، بہت مصیبتوں کے بعد، بہت قربانیوں کے بعد، بہت جافشانیوں کے بعد ان کو یہ مقام ملا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم کو بھی جنت چاہیے اور تم بھی جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہیں بھی اللہ رب العالمین کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑنا پڑے گا یا اس کی قربانی دینی پڑے گی، جان کی، مال کی، اولاد کی، اپنے اوقات، وقت کی قربانی دینی پڑے گی، تب تم کو جا کر کے جنت ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد کہ جو لوگ حق بات کو جان جاتے ہیں، کتاب کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس کو چھپاتے ہیں، علماء سو ایسے موجود ہیں نا کہ جن کو سب کچھ معلوم ہے، شہرت کے پیاسے یا اپنے پیٹ پجاری جو ملا قسم کے ہوتے ہیں علماء، ان کو معلوم سب کچھ ہے، حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے، اللہ کا فرمان کا سب معلوم ہے، لیکن چونکہ اگر وہ سچ بول دیں گے عوام کے سامنے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی، ان کا گھر مسئلہ ہو جائے گا، کون چلائے گا، شہرت ان کی کم ہو جائے گی، فین فالوئنگ گر جائے گی، اس وجہ سے وہ لوگ علم کو چھپاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا جو کوئی بھی کرے گا ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور جتنے بھی لعنت کرنے والے ہر سب چیز کی ان کے اوپر لعنت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو بچاؤ کا راستہ ان کی ایک ہی ہے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، اللہ یہ کہ وہ لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اس کو بیان کر دیں۔ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو بینو، لفظ بینو میں آپ کو وضاحت کر دوں، بینو مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بالکل واضح بیان کرنا پڑے گا۔ مثلا میں نے کیمرے کے اوپر بیٹھ کر کے لوگوں کو بہکایا ہے تو اب مجھے کیمرے کے اوپر آ کر کے ان کو بتانا پڑے گا کہ دیکھو میں نے یہ کام غلط کیا تھا، اس سے میں توبہ کر رہا ہوں۔ اگر بندہ یہ کر رہا ہے کہ بہکا رہا ہے کیمرے کے اوپر اسٹیج سے اور توبہ گھر کے اندر کر لے رہا ہے، اللہ نے کہا ایسے نہیں چلے گا، تمہیں توبہ کرنا ہے، اگر اصلاح کرنی ہے بینو، اس کی وضاحت کرو، جس اسٹیج سے جس سورس کے ذریعے استعمال کر کے آپ نے لوگوں کو بہکایا پھسلایا ہے، تمہیں اسی اسٹیج کا استعمال کر کے لوگوں کو بتانا پڑے گا، گواہی دینی پڑے گی کہ دیکھو میں نے اس کا استعمال کیا تھا، میں نے یہ بات کہی تھی، میں اس سے تائب توبہ ہوں تو میں اس سے بری ہوتا ہوں، میری بات کو اس پر تسلیم نہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ توبہ ایسے کرنی پڑے گی ان کو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا آگے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔
یہاں اللہ فرمایا کہ خطوات شیطان، دراصل خطوہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نقش قدم، یہ اسٹیپ ہوتا ہے نا چلنا ایک ایک، اس کو بولتے ہیں خطوہ، خط۔ اللہ فرمایا خطوات شیطان جمع استعمال کیا، بتانا یہ چاہ رہا تعالیٰ ہے کہ انسان کو بہکانے کے لیے شیطان صرف ایک قدم نہیں چلتا ہے، بہت سارے قدم چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ایسی قدم چلتا ہے، ایسی چال چلتا ہے نا بہت دھیرے دھیرے بچ کر کے۔ اور بتاؤ آپ سوچو ذرا کہ آدمی دھیرے دھیرے قدم کیوں بڑھاتا ہے؟ یا تو اندھیرا ہو بہت بچا ایک قدم چلائے گا، یا پھر کوئی بڑا معاملہ انجام دینے والا ہو، چھپ رہا ہو تو وہ بالکل بچا بچا قدم، آواز نہ ہو جائے، کوئی جان نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے انسانوں کو بہکانے کے لیے بہت ہی پھونک پھونک قدم رکھتا ہے، اور ایک بار نہیں کئی قدم چلتا ہے۔ خطوات لفظ بتلا رہا ہے کہ بہت سارے قدم چلتا ہے وہ انسانوں کو بہکانے کے لیے۔ لہٰذا مسلمانوں کو، لہٰذا انسانوں کو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے کہ شیطان کہیں ان کو بہکا نہ دے، کیونکہ وہ دن رات اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ کیسے انسانوں کو اللہ کے اطاعت سے بہکایا جائے، اس کو وہاں سے پھسلایا جائے۔ اللہ نے فرمایا اس کے بعد کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم۔ یہ جب آیت پڑھی جاتی ہے نا، میرے خیال سے یہ آیت تقریباً ہر کسی کو معلوم ہوتی ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہوتی ہے۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم ان میں جیسے چاہو آؤ، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن جب معاملہ آتا ہے کہ کسان اپنے کھیتی کو کیسے رکھتا ہے، کسان اپنے کھیتی کو ایسے چھوڑ دیتا ہے، کسی کے بھی حوالے کر دیتا ہے، یا ایسی بس کاشتکاری کر لیتا ہے، اپنا فصل نکال کے چھوڑ دیتا ہے، ویسے ہی نہیں نا۔ کھیتی مطلب کیا ہوا؟ کسان کیا، اللہ تعالیٰ جو مثال دیا نا بہت ہی ڈپلومیٹک، بہت ہی کلیئر کر دیا ہے، انسان سمجھ جائے کہ مثال ہونا تو سارے مسائل اس کے حل ہو جائیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ کھیتی تمہاری ہے، کھیتی مطلب یہ ہوا کہ اب تم کو اس میں فصل اگانے تک تمہاری پوری ذمہ داری ہے، وقت پر پانی دینا، وقت پر دوا ڈالنا، وقت پر کھاد دینا، وقت پہ جوتائی کرنا، اور ضرورت پڑنے پر جب فصل اگنے لگی ہے ضرورت پڑنے پر تمہیں بچانا، اس کو کہیں اگر اولا پڑنے والا ہے اس کو سیفٹی کے لیے انتظام کرنا ہے، آدھی طوفان بارش ہو رہی ہے اس کو سیفٹی کا انتظام کرنا ہے۔ تو صرف اور صرف مرد یہ سوچ لے کہ نہیں عورت ہماری بیوی ہے، ہم جیسا چاہیں اس کا استعمال کریں، بس صرف پھل کھائیں، ایسا نہیں ہے۔ کھیتی کو آپ کو مینٹین رکھنا پڑے گا، تب اس سے پھل ملے گا، ورنہ اس سے پھل ملنا بند ہو جائے گا، رشتے خراب ہوں گے، رشتے ٹوٹیں گے، اور بہت سارے مسئلے بگڑتے ہوئے جائیں گے، پھر انسان کے لیے مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں، کہ روزہ تمہارے پر فرض کیا گیا ہے۔ اس میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مقیم ہے، مقیم کے اوپر اگر ہے شفا یاب ہے، کوئی اس کی بیماری اس کے اوپر نہیں ہے، اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ ایک ہوتا ہے جو مسافر ہوتا ہے، مسافر کے اوپر اس کو اختیار دیا گیا، اگر سفر کرنے میں روزہ رکھتے ہوئے اس کو کوئی دقت نہیں ہے، روزہ کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ روزہ کی حالت سفر کرنا اس کے لیے محال ہے اور سفر اس کے لیے لازمی ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کو شمار کرے، وہ گن کے رکھے، دوسرے ایام میں اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو شیخ فانی ہوتا ہے، جس کے ہڈیوں میں گودائی نہ ہو، یا شیخہ کوئی ایسی بوڑھی عورت ہے جس کے ہڈیوں میں گودائی نہ ہو، بالکل کمزور ہو چکی، لاغر ہو چکی ہو، تو اس کے بارے میں شریعت نے کہہ دیا کہ تمہیں اختیار نہیں بلکہ تمہیں سہولت حاصل ہے کہ تم کیا کرو کہ اپنے بدلے میں، یعنی اس روزے کے بدلے میں ہر روز ایک مسکین کو تم کھانا کھلا دیا کرو۔ ایسے ہی وہ خواتین، وہ عورتیں ہیں جو حیض کی حالت میں ہیں، ایام خاص سے ہیں، تو ان کو بھی مہلت دی گئی کہ تم کیا کرو کہ تمہاری رخصت یہ ہے کہ تم ان ایام کو شمار کر رکھو، گن کے رکھو، اور رمضان کے علاوہ مہینے میں جب تم پاکی حالت میں ہو تو اس کو پورا کر لو، قضا کر لو۔ یا وہ عورتیں جو مسترضعہ ہیں، جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، یا وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، ان کے لیے بھی اگر رکاوٹ بن رہی ہے یا اس بات کا ڈر ہے کہ اگر روزہ رکھیں گی تو بچے کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی دودھ نہیں اترے گا، بچے کو پیٹ نہیں بھرے گا، تو اس کو کہا گیا کہ تمہارے لیے اختیار حاصل ہے، تم چاہو تو تم کیا کرو کہ بچے کی پرورش میں دقت نہ آنے پائے اور تمہاری جان خطرے میں نہ پڑنے پائے، تمہارے بچے کی، تم ان روزوں کو چھوڑ دو اور اس کو شمار گن کر کے رکھو اور دوسرے ایام میں اس کو پورا کر دو۔ ایسے حاملہ کے بارے میں ہے، اگر وہ حمل سے ہے، اس کو روزہ رکھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، دقت ہو رہا ہے، تو اس کو پورا اختیار دیا گیا کہ تم ان ایام کو شمار کے رکھو، چھوڑ دو روزے کو، گن کے رکھو، دوسرے ایام میں اس کو پورا کر لیا کرو۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا بیان کیا۔ قصاص مطلب ہوتا ہے بدلہ، اور کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص ہی میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ قصاص مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، پورا بدلہ دینا۔ کوئی تمہارا آنکھ پھوڑے، اس کا آنکھ پھوڑا جائے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ اگر کوئی تمہارا آنکھ پھوڑے گا تو اس کا آنکھ پھوڑا جائے گا، کوئی کان کاٹے اس کا کان کاٹا جائے گا، ناک توڑے تو ناک توڑا جائے گا، سر پھوڑے سر پھوڑا جائے گا، یہاں تک کہ کوئی جان لے اس کا جان بھی لیا جائے گا، الا یہ کہ مقتول کا وارث
جس کے گھر کا آدمی قتل ہوا ہے، مارا گیا ہے، اگر اس کے ورثہ چاہیں تو معاف کر دیں، یہ اس کی طرف سے احسان ہوگا، وگرنہ قاضی وقت جو وقت کا فیصل ہے، سپریم کورٹ ہے، وہ بھی بغیر اس مقتول کے وارث کے فیصلے سناستا کہ تم اس کو معاف کر دو. اگر یہ وارث کہے گا اس کو معاف کر دو تبھی اس کو کورٹ فیصلہ سناتی ہے کہ تم اس کو معاف کیا جائے گا، ورنہ بغیر وارث کی پرمیشن کے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے جو معاملات چل رہے ہیں آج کل بہت زیادہ نا کہ لڑکیاں غیر مسلموں سے منسوب ہو رہی ہیں کورٹ میرج کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے. شریعت نے کلیئر کٹ بتلا دیا ہے کہ اگر کوئی مومن مرد ہے تو مشرکہ عورت سے شادی اس کی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی مومن مرد ہے تو مشرکہ عورت سے شادی نہیں ہو سکتی ہے. اور کہا کہ مومن مرد اگر ہو اور اس کے بالمقابل میں کوئی مومن غلام کوئی ہو، اس کے بالمقابل میں کوئی لکھپتی کروڑپتی مشرک ہو تو یہ غلام اس لکھپتی کروڑپتی سے بہتر ہے. ایسی اگر کوئی مومنہ خاتون ہو اور جو کہ غلام ہو، خادمہ ہو، معمولی سی ہو، لیکن بالمقابل اس کے جو مشرکہ لکھپتی کروڑپتی ہے اس سے کئی گنا یہ بہتر ہے. لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم کفار کے حوالے اپنے نفس کو مت کرو، تمہارے لیے وہ نکاح حرام ہے. اور کورٹ میرج جہاں تک مسئلہ ہے بغیر ولی کے لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے پرمیشن کے نکاح جائز ہی نہیں ہے کسی لڑکی کسی عورت کے لیے کسی لڑکی کے لیے. لہٰذا یہ کورٹ میرج جو معاملہ ہے یہ شرعی طور سے بالکل حرام ہے، یہ زنا کاری کے بالکل مترادف ہے. لہٰذا ہمیں اس سے بالکل بچنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ. یہ کبھی اللہ گھر میں آئے، مسجد میں آئے تو پورا دیندار ہو گئے، مسجد سے باہر نکلے تو پورا دنیا دار ہو گئے، ایسا نہیں. جس طریقے سے دین کو فالو کر رہے ہو مسجد کے اندر ویسے ہی مسجد کے باہر بھی دین کو فالو کرنا ہے، دین پر عمل کرنا، دینی اصول کو امپلیمنٹ کرنا. اللہ گھر میں آئے تو اچھے خاصے سفید کرتا، سفید ٹوپی، داڑھی، لوگ ٹوپی تلاش کرتے کہاں ٹوپی مل جائے، ٹوپی نہیں ملی دستی لگاؤ سر پہ، اتنی اہمیت دیتے اس کو. لیکن جب آپ گھر سے باہر نکل رہے ہو تو پھر یاد رکھو آپ کس کس کے سر پہ ٹوپی ڈال رہے ہو، کس کس کو ٹوپی پہنا رہے ہو، وہ بھی دھیان رکھنا چاہیے نا. تو صرف اور صرف اللہ گھر کے اندر دین نہیں ہے بلکہ اللہ گھر کے باہر بھی کیا ہے، دین پر عمل کرنا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پھر بیان فرمایا ان تمام مومنین کے بارے میں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور چونکہ آج جو ہے تراویح کی رکعت میں تقریباً 1.5 پارے پڑھے گئے آلموسٹ، تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ اگلے درس کے اندر تیسرے پارے کی جو انشاءاللہ پڑھا گیا، آج ہی پڑھا گیا لیکن انشاءاللہ اس کا بیان کل کیا جائے گا. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے اور ہم سب کو جزا دے کہ ہم اسلام پر قائم و دائم رکھے.